ہمیں جو موقع ملا ہے، کافی مشکلات کی معاشی طور پر کافی بحران اور سچویشن سے قوم گزری ہیں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ مہنگائی کا ایک دور چلا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ شکر الحمدللہ وہ لہر ٹوٹ گیا ہے۔ ابھی جو سچویشن تھی، مہنگائی کی شرح کم ہونے لگی ہے اور اچھی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی میں تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ اس وقت جو اس خطے میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے، جو طالبان اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے، میں اس کو بہت نیک شگون سمجھتا ہوں۔ اس سے اس خطے میں امن اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا، اور میں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم اس کے اوپر نیشنل اسمبلی میں ایک ڈائلاگ باقاعدہ کر رہے ہیں 17 مارچ کو، جس میں ہم تمام سیاسی پارٹیز کی لیڈرشپ اور انٹیلیجنشیا، جو ہمارے ایکس آرمی آفیسرز رہے ہیں، جو ایکسپرٹی رکھتے ہیں، ہم صرف اس کا انپٹ لینا چاہتے ہیں کہ اس کی انپٹ کی روشنی میں ہم کوئی پالیسی بنائیں اور اپنے خارجہ جو منسٹری ہے اس کو ایڈوائز کریں کہ افغانستان اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے۔ افغانستان کے حوالے سے مجھے امید ہے، اور پاکستان ہمیشہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ افغانستان کے تمام فیصلے افغان کے عوام خود کریں گے۔ یہ افغان قوم کی ذمہ داری ہے، یہ افغان قوم کی رسپانسبلٹی ہے، یہ افغانوں کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں، یہ افغان عوام کا حق ہے۔ ہم صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جہاں وہ چاہتے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ افغان ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دینی رشتے ہیں، ہمارے خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو۔ مجھے امید ہے کہ افغان کی تمام سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ کے اپنے فیصلے خود کریں گے۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی گروپ کو سپورٹ کریں گے۔ پاکستان اسٹیٹ اس وقت کسی گروپ کو سپورٹ نہیں کرتا، صرف افغان عوام کو سپورٹ کرتا ہے کہ افغان عوام اپنے فیصلے خود کرے۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو ٹیچرز کی جائز حقوق ہے، شاید وہ حقوق اس کو اسٹیٹ نہیں دے رہی، وسائل کی کمی ہے، جو مسائل ہیں۔ ٹیچر اس معاشرے کا ایک بہت بڑا اہم مقام ہوتا ہے۔ ٹیچر جو اس معاشرے کے لیے ایک روحانی باپ کا حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی باتیں بھی ٹھیک ہے، آپ کے مسائل بھی ٹھیک ہے، آپ کی گلے بھی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنے کام کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ ایک ٹیچر درخت کی نیچے بھی وہ کام کر سکتا ہے جو کہ بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ کمال تو آپ میں ہے، آپ کے ذہن میں ہے، آپ کی زبان میں ہے، آپ کے اندر جو آپ کے پاس نالج ہے اس میں ہے۔ اگر آپ اپنے نالج کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو یقین کرو کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بلڈنگ اور کوئی بڑی وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے۔ جب آپ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے دوسروں کے بچوں کے لیے سوچو گے، دوسروں کے بچوں کے لیے آپ کچھ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کے اوپر رحم کرے گا۔ میں نے کبھی بھی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے، جو دوسروں کی عزت کرتا ہے، جب اپنے قوم کے لیے سوچتا ہے اور اس کو کوئی بے عزتی ہو یا وہ کبھی جو ہے نا رسوا ہوا ہو، خوار ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ تو میں ٹیچر سے ملتمس ہوں اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، میں وہ فائدہ نہیں دے سکتا، پرائم منسٹر بھی وہ فائدہ نہیں دے سکتا جو ایک ٹیچر دے سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ان بچوں کے ذہن میں پیوست ہوتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو یہ انڈرمائن نہ کریں، آپ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ تو فیصلہ اللہ کرے گا۔ اس لیے میں اپنے ٹیچر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پیشے کو آپ صرف ایک پیشہ نہیں، اس کو آپ ایک قومی امانت کے طور پر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس قومی امانت کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا۔ سی پیک کے حوالے سے نئی خبریں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جہاں اکنامک زون پہ امید ہے اپریل میں اس کا افتتاح ہو جائے گا۔ اس کا آخری بھی جو ایک میٹنگ رہتی تھی، جو ایک آخری ہارڈل تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ یہاں اکنامک زون رشکئی میں قائم ہو جائے گا، جس سے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار ملے گا، روزگار کا ماحول پیدا ہوگا، تمام انڈسٹریز ہماری چل پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ ہم جو ہمارے ترخم روڈ ہے، ترخم اور پشاور روڈ، اس کو ہم اکنامک کوریڈور کے طور پر ایک نیا روڈ بنا رہے ہیں، نیا روٹ بنا رہے ہیں۔
پشاور ٹو ڈی خان ایکسپریس وے بنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جتنی بھی دیگر سٹیز ہیں، چکدرا تو سوات اور خاص کر خوضہ خیرہ ایک نیا موٹر وے بن رہا ہے۔ یہ پختونوں کے لیے پہلی دفعہ موقع ہے کہ پختونوں کو سیاست میں ایک اہم مقام ملا ہے، سینئر پوزیشن کے لیے آپ کو ایک موقع ملا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تقریب کی کچھ اوقات تھے وہ ختم ہو گئے، ابھی ترقی کا دور، امن کا دور، اور انشاءاللہ تعالیٰ روزگار، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے کہ اس نے اس ملک کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ شوکت خانم جیسے ایک بڑا تحفہ دیا، کرکٹ کا ایک ورلڈ کپ دیا، عمران خان کا سب کچھ وہ یہ ملک اور یہ پاکستان ہے۔ اس نے کسی اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں نہیں بنانی ہیں، اس نے اپنے بچوں کو کوئی سیاست میں نہیں لے کے آنے ہیں۔ پہلی دفعہ عام لوگوں کو عمران خان سیاست میں لے کے آئے ہیں، مجھ جیسے اور علی محمد خان جیسے۔ اب سوچ لیں، علی محمد خان میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں یہ صادق حسین بیٹا ہے، یہ پہلے اس کی پی ٹی آئی میں آئی تھی، یہاں ہمارا ریاض، اور میں جب ادھر آیا اور ان کے گھر گیا تو اس کو جب ہم شامل کر رہے تھے تو اس وقت ہمیں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ ہم اتنی اس پوزیشن پہ آ جائیں گے۔ ایک جہد مسلسل کی، اور اس جہد مسلسل کی وجہ سے شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیا ہے۔ میں آخر میں اپنی پوری عوام کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے عوام کو مایوس نہیں کریں گی۔ جو مشکلات کا دور تھا وہ دور ختم ہو گیا، انشاءاللہ ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ، نئے روزگار کے مواقع اور خوشی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ میرے جو صحافی ہیں مردان کے، جو ہمارے دوست ہیں، یہ میرے اس وقت کے دوست ہیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا، اور میں خود اپنا پریس ریلیز اس کے پاس لے کے آیا کرتا تھا، مسرت صاحب اور یہ اس کے ساتھ یہ مہربانی کرتے تھے، میرے خبر لگاتے تھے تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میرے کو یہ خبر لگتی تھی۔ اس وقت آپ نوائے وقت میں تھے، غالباً نوائے وقت میں آپ ہوتے تھے، اور اس میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ایک لمبا سفر ہے، ایک لمبا جدوجہد ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیں اپنے ملک کے لیے سب مل کے کام کریں، وہ پالیٹیشین ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ ٹریڈر ہو، سب نے مل کے پاکستان کو بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان ترقی کرے گا، اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اس ایشیا کا ایک بہت بڑا ملک بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکریہ، تھینک یو۔